اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کلاس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بیٹا. ہم لوگوں نے کل اپنی حدیث مکمل کی تھی، حدیث نمبر 21 نمبر حدیث تک ہمارے 30 لیکچر مکمل ہو چکے ہیں بیٹا. آج جو ہے وہ ہم قرآن حکیم کا سلسلہ شروع کریں گے دوبارہ سے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم 5 رکوع جو ہے اس سے پہلے سورہ بقرہ کے مکمل کر چکے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم پھر قرآن کی طرف ہی آگے چلتے ہیں اور رکوع نمبر 6 کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے قرآن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں بیٹا، سورہ بقرہ کے پہلے 20 رکوع جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم جو ہے آج 6 رکوع کی طرف بڑھیں گے. تفسیر القرآن سورہ بقرہ، اور آپ کے 20 رکوع میں سے 5 رکوع مکمل ہوئے ہیں، جبکہ آج 6. کوشش کرتے ہیں کہ آج اس رکوع کو مکمل کر لیا جائے. ٹھیک ہے بیٹا، رکوع نمبر 6 آپ کی بک کا پیج نمبر 105 ہے. ٹھیک ہے بیٹا، رکوع تھوڑا طویل ہے لیکن بہت آسان. آپ نے جو 5واں رکوع پڑھا تھا بیٹا، مفہوم اور معنی کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، وہ یہ رکوع اس رکوع کی تفصیل ہے، اس کی تفسیر ہے. آپ نے بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی پڑھے تھے، یہ انہی کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائے گا. ٹھیک ہے، یہ انہی کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو کن انعامات سے نوازا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان صنعت کے بدلے میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ کیا چیز چاہتے تھے جبکہ ان لوگوں نے کیا کیا. قرآن نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے صنعت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو بنی اسرائیل ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے اوپر اتنی مہربانی ہے، اتنے احسانات اور اتنی زیادہ نعمتیں نہیں اتاری جتنی بنی اسرائیل کو. جواباً کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ شکر کا رویہ اختیار کرتے اور احسان کو احسان مانتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس راستہ اختیار کیا، نافرمانی اور کفر کی طرف کیے. ٹھیک ہے، انکار کی طرف کیے. ہم دیکھتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا انعامات. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی بک کا پیج نمبر 106 ہے. اگر ہم رکوع کی طرف چلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 6 ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تم اللہ تعالیٰ کی اے بنی اسرائیل. آپ جان چکے بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل سے مراد آل یعقوب ہیں. اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرا کے معنی بندے کے، عید خدا کو بولتے ہیں، اور بنی اولاد کو بولتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ اللہ کے بندے کی اولاد. اور یہ جو اسرائیل کا لقب تھا یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس سے مراد آل یعقوب ہیں. ٹھیک ہے، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، جو انعمت علیکم، میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام جہانوں پر برتری دی. ہم ایک بار اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو تفسیر کی طرف لے کے جاتی ہوں. اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. کیا تھی وہ؟ پہلے اب آپ 1 2 3 4 5 کرتے جائیں. ٹھیک ہے بیٹا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی نعمت ہے. ٹھیک ہے بیٹا، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، جب کام نہ آئے گا، نفس عن نفس، کوئی بھی جان کسی جان کے، کوئی بھی نفس کسی دوسری نفس کے کام نہیں آئے گا، شیئا، کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کے روز قیامت سے ڈرا رہے ہیں. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باخبر کر رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. والا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاع، کوئی بھی سفارش. والا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، مؤاخذہ بنے گا، منہا، اس سے، عدل منکم، کوئی اور چیز. ٹھیک ہے، عدل، کوئی بھی چیز بدلہ نہیں بن سکے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. گویا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، اور کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا. ولا هم ينصرون، اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہہ دیا؟ اور اس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ، ایک اور چیز کا ذکر آ رہا ہے، ایک اور نعمت کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ، جب ہم نے نجات دی. ٹھیک ہے، یہ پیج آگے ہو گیا بیٹا. وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ، جب ہم نے تم کو نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فِرعون سے. يَسُومُونَكُمْ، وہ تم کو عذاب دیتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دوسری نعمت، تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم کو آل فرعون سے نجات دے کر کی. وہ کیا تھی؟ کہ وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے.
اس ظلم سے نجات دینا ایک نعمت تھا، ٹھیک ہے. اور وہ عذاب کیا تھا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو تو مار دیتے تھے لیکن لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے. اور اگلی چیز آج یہ آ رہی ہے، اگلی نعمت، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ڈبو دیا. ٹھیک ہے. یہ اس سے پچھلے کا حصہ آپ کے پاس سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک. ہم نے اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑا اور تمہارے لیے تو رستہ بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. ایک اور نعمت، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنایا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم لوگ ہو. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے بلایا گیا، تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنایا اور تم ہی ظالم تھے. اب یہاں پہ رحمت کیا تھی؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اللہ نے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. دیکھیں شرک کے بعد یہی معافی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے وہ معاف کیا. جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ایک اور انعام، موسیٰ کو جو کتاب دی گئی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی تورات. ٹھیک ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کے. فتوبوا الی باریکم، بس تم سب، فتوبوا، بس تم توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں. فقتلوا انفسکم، بس تم اپنی جانوں کو قتل کرو. ٹھیک ہے. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بہت بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. ٹھیک ہے. فتاب علیکم، پھر اس نے تم کو معاف کیا. فتاب علیکم، پھر اس نے تم پر توجہ کی، تم کو معاف کیا. انہ تواب الرحیم، وہ ہے ہی توجہ دینے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. تو یہ بھی آپ کے لیے رحمت تھی کہ جب آپ نے بچڑے کو معبود بنایا، پھر معافی مانگی تو اللہ نے تمہیں پھر معاف کر دیا. فَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، علی، حتیٰ، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، نرا اللہ، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً، کھلم کھلا. ان لوگوں نے ایک فرمائش اور کی کہ ہم اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، کھلم کھلا سامنے دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے، تم اس پہ گواہ ہو. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم، پھر ہم نے اٹھایا، من بعد، اس کے بعد، موتکم، تمہاری موت کے. لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں اٹھایا، لیکن اس قوم کو موت کے بعد بھی نئی زندگی دی گئی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ایک اور نعمت، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ، تم پر، مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ، ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، تم کھاؤ پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا. وَمَا ظَلَمُونَ، اور ہم نہیں تھے ظلم کرنے والے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ لوگ خود ظلم کرنے والے تھے، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے. فَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں. فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مِمَّا، اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رغداً، با فراغت، جتنا تم چاہتے ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم دروازے سے داخل ہو جانا، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، بخشش مانگتے ہوئے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری خطائیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو بہت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نیکوکاروں کو جلد ہی دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ، بس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا، جن نے ظلم کیا، قولا، اس بات کو، غیر الذی، اس بات سے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی. بس ظالم لوگوں نے اس بات کو اس سے بدل ڈالا جو انہیں کہی گئی تھی. اب کیا کہا گیا تھا کہ جب تم نئی بستی، نئے شہر میں داخل ہوگے تو سجدہ کرتے ہوئے، شکرانہ بجا لاتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بدل ڈالا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا الفاظ تھے. فانزلنا، پس ہم نے اتارا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، رجزن من السماء، آسمان سے ایک عذاب، بما، اس سبب، کانوا یفسقون، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے حد سے بڑے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ بنی اسرائیل کی کہانی ہے، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں بیٹا، اور اس میں بے شمار عبرت کے پہلو بھی ہیں ہمارے لیے.
بنی اسرائیل پہ اگر ہم ون بائی ون اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ایک اس رکوع کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر کتنے انعامات کیے اور اس نے کتنی دھوکہ دہی، کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بے وفائی کی. بے وفائی کا لفظ درست رہے گا، اتنے سنات کے بعد تو وفا کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر احسانات جتلاتے رہے. اللہ تعالیٰ کی بیٹا اگر ہم بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی کی لسٹ دیکھیں تو بے شمار انعامات نظر آتے ہیں، جس میں سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. بیٹا کسی بھی قوم میں فضیلت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انبیاء کرام کثرت سے ہیں. تو بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں تقریباً سارے انبیاء کرام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے. بنی اسماعیل میں کچھ نبیوں کا ذکر ملتا ہے اور باقی کثرت سے جو انبیاء کرام اللہ نے بھیجے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ ان انبیاء کی پیروی کرتے، لیکن یہ انبیاء کی دشمنی میں، انبیاء کی مخالفت میں، نعوذ باللہ انبیاء کے قتل میں اور ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے میں سب سے آگے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کا بالکل بھی پاس نہیں رکھا، بالکل لحاظ نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اللہ کا فیصلہ ہے کہ دوزخ کا نچلا گھڑا ان کا مقام ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دوسرا عقیدہ بیٹا جو یہاں مس ہو گیا ہے وہ لسٹ میں، وہ عقیدہ آخرت ہے. آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا بیٹا کہ چونکہ ہم انبیاء زادے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. تو یہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کون سا عقیدہ تمہارے پاس موجود ہے. یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو دوزخ کی آگ چند دن چھوئے گی، نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. تو اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہ دن ہے جب نہ سفارش، لیکن دنیا میں جب بھی ہمیں کوئی کام پیش آتا ہے ہم یا سفارش لڑاتے ہیں یا مال و متاع دیتے ہیں، کچھ معاوضہ بناتے ہیں یا کسی کو بدل بنا کے سولی چڑھا دیتے ہیں. یہ کام وہاں نہیں چلنے، اگر وہاں یہ چلیں تو پھر انصاف کے دن کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو آ رہی ہے وہ معافی کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ترتیب الٹوگی یہاں پہ قوم فرعون سے نجات دی. ٹھیک ہے، قوم فرعون سے کب نجات دی تھی؟ جب ان کو وہ شدید عذاب دیتا تھا. وہ ان کو عذاب کیا دیتا تھا بیٹا کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا وہ اس کو مار دیتا تھا اور لڑکی کو وہ زندہ رکھتا تھا. اب وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا اور اس کو پتا چلا تھا مصری قبطی گھرانے میں سے جو ہے کوئی لڑکا ہوگا اور وہ اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس خدشے کے پیش نظر بچنے کے لیے کیا کرتا تھا کہ وہ ایسا جو ہے نا ہر سال نہیں کیا کرتا تھا، پہلے وہ ہر سال ایسا کرتا تھا لیکن اس کے وزراء نے اس کو کہا، یہ سمجھایا کہ اگر تم اس طرح اس قوم کے لڑکوں کو مارتے رہے، مردوں کو مارتے رہے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا. پھر اس نے یہ کیا کہ وہ 1 سال تو زندہ چھوڑتا تھا، 1 سال مار دیا کرتا تھا. اب آپ پڑھتے ہو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 2 بھائی تھے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کیسے بچ گئے؟ تو بیٹا ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی تھی جس سال وہ لڑکوں کو نہیں مارتا تھا بلکہ چھوڑ دیتا تھا کہ یہ ہماری غلامی کریں گے. ٹھیک ہے، غلام ختم ہو جائیں گے، خود وہ بادشاہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی ولادت ہارون علیہ السلام کی اس سال کی جس سال وہ نہیں مارتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت آپ جانتے ہو بیٹا، قرآن میں قصہ پڑھ چکے ہوگے، اس سال ہوئی تھی جس سال یہ مار دیتا تھا. پھر آپ کی والدہ نے آپ کو لکڑی کے ایک اس میں ڈالا تھا باکس میں اور دربار کی طرف بھیج دیا تھا. وہاں پھر اس کی زوجہ فرعون آسیہ علیہ السلام نے ان کو بچا لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اور پھر وہاں پہ انہوں نے پرورش پائی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ دیکھیں تو غرقاب فرعون کیا غرق ہو جانا فرعون کا. پھر جب فرعون آپ بڑے ہوئے اور ہدایت کا راستہ ان کو دکھانا چاہا، یہ سیدھے راستے پہ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا عذاب ٹھہرایا اور پھر کیا کہا کہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا نہیں کر سکیں گے. اور سمندر میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو رستہ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ معجزات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ان یوزول چیز جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ واقع نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھار ہوتی ہے. ان یوزول چیز جو ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے. تو یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو تو بچا لیا، وہ تو سمندر میں سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کے ساتھی پیچھا کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا. اللہ دیکھیں اس قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم موجود تھے، اس وقت تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو. معافی کا اعلان. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ایک اور چیز آ رہی ہے آپ کے پاس سیکنڈ پوائنٹ پہ ہے معافی کا اعلان.
اللہ تعالیٰ نے ان کو کب معافی عطا کی تھی؟ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سارے مرحلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، ٹھیک ہے، اور انعام و عنایت کرنے کے لیے 30 روز کے لیے بلایا. پھر یہ مدت بڑھا کے 40 روز کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا پیچھے بیٹا؟ انہوں نے شکر گزاری بجا لانے کی بجائے سامری جادوگر کے کہنے پر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے. اس نے دیکھا ان کو نا ایک ویزیبل دکھنے والا خدا چاہیے تھا جو نظر آنے والا ہو. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ مصر کے آس پاس کے علاقوں میں کوئی نہ کوئی معبود ہوتا ہے، کوئی نہ خدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی جو ہے نا وہ ایسا ہی خدا بنا لیتے ہیں. تو سامری جادوگر نے سونے کو پگھلا کے آگ میں ایک شکل بنائی اور کہا یہ موسیٰ کا خدا ہے، اور وہ ساری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب میرے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تورات کا عطیہ ہے، وہ نمبر 8 پر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ جب یہ وہاں تشریف لے کر گئے تو تورات کی تختیاں دی. اس کو فرقان بھی کہتے ہیں، جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے بیٹا. ہر کتاب اللہ کی حق کو کھول کے رکھ دیتی ہے اور باطل کو مٹا دیتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جزوی قتل، ٹھیک. دوبارہ زندگی کے ساتھ ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں. یہ جزوی قتل اور عقیدہ آخرت اکٹھے ہو گئے بیٹا، ٹھیک ہے. یہ جزوی قتل ہے. یعنی کیا ہوا تھا کہ ایک انعام اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جب گسالہ پرستی انہوں نے کی، یعنی بچڑے کی پوجا کی، تو اس نتیجے میں ان کو ہلاک کیا جاتا، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ چند آدمیوں کے قتل کا حکم دیا اور پھر ان کو معاف کر دیا. روایات میں یہ آتا ہے کہ حکم یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی فرما بردار ہیں وہ نافرمانوں کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے. یہ ان کی طبیعت کو درست کرنے کے لیے تھا کہ یہ جو درست بھی ہوئے نا وقتی طور پہ، یہ کہ غلط نہ ہو جائے، اور تاکہ ان کو برائیوں سے بچنا سکھایا جا سکے اور توبہ کروائی جا سکے کہ جتنے بھی ان کے ہدایت یافتہ تھے، اطاعت گزار تھے، وہ ان کے گناہ گاروں کو قتل کریں گے. اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہر رشتہ دار اپنے گناہ گار رشتہ دار کو قتل کرے گا، ٹھیک ہے. کتنا سخت عذاب ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے کو گزارا. اس کے بعد پھر ان کو معافی دی. اچھا ایک اور ہے دوبارہ زندگی. یہ کہاں پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تو 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے. کیوں لے گئے تھے بیٹا؟ ان کے 70 قبائل تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا ٹھیک ہے انہیں لے آؤ. ہر قبیلے کا ایک سردار جو تھا وہ آپ کے ساتھ گیا. تو 70 سردار آپ کے ساتھ گئے، لیکن وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک جھلک ہی دکھائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان کو دی گئی تھی، اس لیے کہ اب اگر انہیں خاموش رکھا جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کر دیا یا اللہ کا معاملہ کوئی اور تھا. اللہ چاہتا تھا کہ یہ جا کے بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ٹھیک ہے بیٹا. اور یہ ان کی دوبارہ زندگی کا عالم تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا انعام اگر آپ دیکھیں، بادلوں کا سایہ کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ ہجرت کر کے فرعون سے نجات پا کے چلے گئے تو یہ صحرائے سینا میں گیا. آپ کو پتہ ہے صحرا کیسا ہوتا ہے؟ وادی سینا کیا تھی؟ صحرا کے اندر بیٹا گرینری کا تصور نہیں ہوتا، بارش کا، بادل کا، پانی کا، بادلوں کا بھی تصور نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں سے بہت بڑا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے مسلسل ان کے اوپر بادل کا ابر کا ٹکڑا رکھا. یہ جہاں چلتے جاتے تھے وہ ان کے سروں پہ رہتا تھا تاکہ یہ سخت گرمی سے بچ سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی ایک شکل تھی بیٹا، ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے وہ گرمی جو ہے ان کے لیے کم ہو جایا کرتی تھی اور موسم جو ہے وہ بہتر ہو جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک اور انعام جو آپ پڑھتے ہیں بیٹا وہ من و سلوہ ہے. یہ شہری زندگی ہم آخر میں کریں گے. من و سلوہ ترتیب تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی یہ سلائڈ میں. من و سلوہ، من و سلوہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ من و سلوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریڈی میڈ فوڈ تھا جس کو انہوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. من بولتے ہیں بیٹا میٹھی چیز کو جو دھنیے کے بیج کی طرح ہوتی تھی، صبح ڈیو ڈراپس شبنم کے قطروں کی طرح زمین پہ گرتی تھی، اس کو چن لیتے تھے اور وہ ٹیسٹ میں میٹھی ہوتی تھی، یوں کہ یہ وہ سویڈش تھی. اور سلوا بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا اور ان کے آس پاس ایک کثرت پایا جاتا تھا. اور یہ بھی نہیں تھا کہ ان کو بہت محنت کے پکڑنا، وہ ان کے پاس خود ہی آ جاتا تھا، اس کو پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ بھی ان کو پسند نہیں آیا. اور اس کے نا اگر من کو آپ دیکھیں تو اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں. بعض نے کہا میٹھی گوند تھی، بعض نے کہا شہد تھا، بعض نے کہا شربت ہے، ٹھیک ہے. اور بہرحال یہ میٹھی ٹائپ چیز تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے اور وہ بغیر کسی مشقت کے ان کو مل جایا کرتی تھی. صبح یہ لشکر کے پاس جاتے تھے، وہاں اوس پڑی ہوتی تھی، اس کو چن لیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ سلوا کو دیکھیے بیٹا تو سلوا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ان کے پاس میں جو سلوا بٹیر کو کہا جاتا ہے. اور یہ وادی سینا کا خاص پرندہ تھا کیونکہ رزق لذیذ اور بغیر مشقت کے میسر آتا تھا، اس لیے اس کو من یعنی احسان کہا گیا.
اور بٹیر کے شکار میں ان کے مفہوم اور افسردہ دلوں کی تازگی کا سامان تھا، اس لیے سلوا سے تعبیر کیا. ٹھیک ہے کہ یہ تو منو سلوا ہے تمہارے لیے. ہم کہتے ہیں نا ابھی ٹرم بن گئی ہے منو سلوا آیا ہے، کہیں سے ریڈی میڈ آ جائے، کہیں سے میں اچانک مل جائے، کہیں سے میں زیادہ مل جائے. کم محنت کر کے اگر ہمیں کوئی زیادہ چیز مل جائے نا، اکثر لوگوں کی جاب بہت ایزی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو منو سلوا مل رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے بیٹا کہ ان کو اس وقت کم تکلیف کے ساتھ زیادہ کھانا دے دیا جاتا تھا، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ ان کی پوری قوم کے لیے کافی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور ہر طرف ان کے ارد گرد پایا جاتا تھا. اچھا آگے ہے شہری زندگی کا حصول. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرائی زندگی سے نجات دی تو پھر شہر میں باقاعدہ آباد ہونے کے لیے کہا. اس کے بارے میں کلیئر معلوم نہیں کہ یہ کون سا شہر تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، بعض میں خاص نام آتا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اردن کے قریب کا علاقہ تھا، اور بعض نے کہا شتیم تھا، اور بعض نے یہ کہا کہ شاید اس پہ یہاں یروشلم کا ذکر بھی ملتا ہے کہ شاید وہ علاقہ تھا. ٹھیک ہے، بہرحال جب یہ وہاں داخل ہوئے تو ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، حتت ان کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تمہیں زیادہ انعامات ضعف مقدار میں دے گا. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، سرکشی کی، استغفار کرنے کی بجائے جو ہے وہ اور الفاظ، حنتت ان کے الفاظ، اکڑنے کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر ان کے پر وبا آئی اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پڑھا نا، اور یہ کیوں ہوا، جزاء بما کسبوا یفسقون، اس لیے کہ یہ فسق کرتے تھے، یہ نافرمانی کرتے تھے، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکے. ان کو جب فرما برداری کا کہا گیا تو نافرمانی کا رویہ اختیار کیا. اتنے صنعت آپ دیکھیں، تمام عالم بے فضیلت، معافی دی گئی، فرعون سے نجات دی گئی، بادلوں کا سایہ، من و سلوا کا اتارنا، تورات یعنی جسمانی ضرورتیں پوری کی، روحانی ضرورتیں پوری کی، عقائد کی اصلاح کی، آسانیاں دی، وہ رزق میں، عمل میں، ٹھیک ہے، معافی عطا کی، اور صحرائی زندگی سے نکال کے اللہ نے ان کو لا کے شہر میں آباد کرنا چاہا. لیکن اس قوم نے مسلسل نافرمانی کا رویہ اختیار کیا. اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم نے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا. انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اور ان سے ان کی تعلیمات میں مطمئن رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو سمجھ لیں گے. پڑھ لیجئے گا. اور کل بھی لیکچرز میں دیکھ رہی تھی کہ ویوز بالکل زیرو تھے. اس کا مطلب آپ صرف ریکارڈنگ سنتے ہو یا کتاب سے پڑھ کے دیکھ لیتے ہو، جو بالکل درست عمل نہیں. آپ پلیز جائیں اپنے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ، اس ریکارڈنگ کو سنیے، سمجھیے، اور پھر مجھے ویڈیو بنا کر یا آپ جو اپنی آڈیو بھیجتے ہیں مجھے بھیجیے. ٹھیک ہے بیٹا؟ جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.